ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال الله سبحانه وتعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. بھائی میں نے شکر کا مسئلہ بھی اندھا کرنا تم نے مجھے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. میرے تو شکر ہر وقت 350 پونے 400 ہے بھائی. لائٹ بند کر لو. اس کو لائٹ اوپر کی طرف کرو. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر دنیا کی زندگی کو قیمتی بنا کر آخرت کی زندگی قیمتی بنانے کے لیے بھیجا ہے. آج جو غفلت میں پڑا ہوا انسان یہ کہتا ہے نا یار یہ زندگی ایسے ہی ہے، گزر جائے گی.
اور اصل تو سکون قبر میں جا کے آئے گا، مزہ قبر میں جا کے آئے گا، سکون قبر میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے کہا کہ قبر میں مزے لے لے کے سوئیں گے۔ حضرت علی غصے میں آئے، فرمانے لگے کس نے کہہ دیا قبر میں مزے لے لے کے سوئیں گے؟ اصل میں قبر میں تو انسان کی آنکھ کھلے گی، اور یہ دنیا کی زندگی بے قیمتی نہیں ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو آپ کارآمد بنائیے، کوئی لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور اتباع سے خالی نہ ہو۔ اللہ کی محبت ہر ایک انسان کے دل میں ہے، اور اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ آپ حضرات اس وقت یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے۔ اللہ کو ہر کوئی مانتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کو مانتے ہو تو اسی کے گھر میں آ کے بیٹھ کر اسی کے ذکر کو سن رہے ہو اور اس کا ذکر کر رہے ہو۔ اللہ کو مانتے بھی ہیں، اللہ کو پہچانتے بھی ہیں۔ ہر گری پڑی چیز کو، ہر ڈھکی چھپی چیز کو کوئی اللہ نہیں کہتا۔ اللہ ہے، سب کچھ کر رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو دنیا کے اندر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، قیامت کے دن ایک ایک چیز کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ لوگ ماننے کے بھی انکاری نہیں، اس کی محبت کے بھی انکاری نہیں۔ آج جو ہماری زندگی بے ترتیبی کے ساتھ گزر رہی ہے، انسان کے دل سے اللہ کی محبت تو دل میں موجود ہے، لیکن اللہ کا خوف دل سے نکل گیا۔ بڑے سے بڑا کام جو اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے، کرتے ہوئے ڈرتا ہی نہیں۔ اور اتنا اللہ سے بے خوف اور اللہ کا اتنا نہ ڈر ہو گیا کہ ایک ہمارے ہاں کہاوت ہے مہاجروں میں، ایک چوری دوسرا سینہ زوری۔ نہ کر لے پھر کیا کرے گا، دیکھی جائے گی۔ یار تو اللہ سے ڈر کیا کہتا ہے، یار جو ہوگا میرے ساتھ ہوگا نا، تو میرے درمیان آئی کوئی نہ، میں جانوں میرا رب جان، میں کر لوں گا، آپ ہی نہیں بڑھنے گا۔ اصل مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل سے نکل گیا۔ ہمیں اللہ کے خوف کا استحضار نصیب ہو جائے کہ اللہ ہے اور ہر برے اچھے کام کو کرتے ہوئے ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ باقی بھائی جس نے پیدا کیا، اگر وہ ماں کے پیٹ میں تازہ دم کرتا رہا تو دنیا کے پیٹ میں بھی اللہ بھوکا نہیں سلاوے گا۔ مومن کو اللہ نے جو ایمان کا لبادہ اڑایا، دنیا میں جاعل فی الارض خلیفہ بنا کر بھیجا، اپنی نبی کی نیابت کی نسبت جوڑی، نیابت کا تاج بنایا، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے اسے کام والا بھیجا ہی نہیں، ہم نے اسے دکان والا بنا کے، ہم نے کھیتی باڑی والا بنا کے، ہم نے تو اسے انسان بنایا تھا اور اپنے آگے جھکنے والا بنا کر بھیجا تھا۔ یہ آگے پتہ نہیں کن دھندوں میں پڑ گیا، یہ ایک روٹی کے پیچھے اتنا بھاگا، نہ اس نے اپنی صحت دیکھی، نہ جوانی دیکھی، نہ گھر والوں کو دیکھا۔ 15 دن کے لیے آیا پاکستان، شادی کرا کے دوڑ گیا، اسے نہیں پتا گھر والی کس حال میں رہی، دیوروں کی نظروں میں رہی، جیٹھوں کی نظروں میں رہی، ساس کی گالیاں سوسی، سسر کے تانے سنے، چھوڑ کے چلا۔ بچے پیدا کرنے والی مشین سمجھا، کیا کر رہا ہوں، تیرے لیے خرچہ بھیج تو رہا ہوں، اور کیا کروں، تیری جتیاں دھو کے پینے لگ جاؤں۔ میری بات سنجیدگی سے سننا، بہت مختصر وقت کے لیے آپ حضرات کے سامنے آئے۔ کپڑے بنا کے نہیں دیتا، جتی کپڑے کی ذمہ داری نہیں، پردیس میں جو دھکے کھا رہا ہوں کس کے لیے کھا رہا ہوں؟ تمہارے لیے تو کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے جوانی کھو دی، کس نے کہا تھا کھو؟ کتنے کروڑ عوام اللہ پاکستان کے اندر پال رہا ہے، تجھے 2 روٹیاں دینا مشکل تھی، لیکن اللہ کی نعمتوں کا نہ قدرہ نکلا۔ تو
تو نے 4 کے لالچ میں 2 روٹیوں کا بھی سکون کھو دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے وطن کی روزی نصیب ہو جاوے، صبح ناشتہ بچوں میں کر کے نکلے اور شام کی روٹی بچوں میں آ کے کھا لے وے۔ بے شک یہی ہوگا نا، زیادہ گھی نہیں لگی ہوئی ہوگی، یہی ہوگا نا روزانہ گوشت نہیں پکے گا سبزی کھا لے گا، لیکن اس سے بڑا خوش نصیب آدمی کون ہے جس کو روزانہ اپنے بچوں کا دیدار ملے، اس سے بھلا مانس مقدروں والا کون ہے جسے گھر کے اندر روزانہ یہ آواز ملے ابو جی میرا ابو تیرا نہیں، میرا ابو میرا ابو تیرا نہیں۔ دھکے کھا رہے ہیں، رل رہے ہیں، کفیلوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، 6 مہینے کی تنخواہ منہ پر چپیڑے پھر رہی ہیں، رل گئے اس 2 روٹیوں کے پیچھے۔ ایمان کا سودا ہو گیا، زندگی کا سودا ہو گیا، نہ کسی کی غمی میں، نہ کسی خوشی میں، نہ کسی کے پیار میں دھکے کھا رہے ہیں۔ اس آدمی نے پیسے کو کامیابی سمجھا، اور ایسا پیسہ نامراد ہے، اس نے ایسی جگہ لا کے مارا کہ سینکڑوں کا مجمع امام کے پیچھے کھڑا تھا، سوائے چند ایک کے کسی کو بھی نماز جنازہ کی دعا ہی نہیں آ رہی تھی۔ جس اولاد کے لیے اتنے دھکے کھائے، اتنے مولوی صاحب پاپڑ بیلے، نتیجہ کیا نکلا؟ سگی اولاد تھی، قرآن خوانی پر 10 دیگیں پکانے کو تیار تھی، باپ کو غسل دینے کے لیے 1 لوٹا پانی ڈالنے کو تیار نہیں۔ جس اولاد کے لیے میں نے آپ نے اتنے دھکے کھائے، اتنے پاپڑ بیلے، اس اولاد نے پتہ ہمارے ساتھ زیادتی کیا کی؟ ابھی میری جنازے والی منجی گھر سے اٹھی کوئی نہیں تھی، اس اولاد نے میرے تن کے کپڑوں کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کیا۔ میرے کپڑوں کو بٹن کھول کر کے باپ کو سہارا دے کے اٹھا کے بٹھاؤں، اس نے کپڑے کینچی سے کاٹے، میں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرے کپڑوں کو یوں اٹھایا جیسے بچے کی پوٹی کا پیمپر اٹھاتے ہیں، پھر 3 مرتبہ کلمہ پڑھ کے اس نے ہاتھوں کو دھویا جس ہاتھوں سے میرے کپڑے اس نے اٹھائے تھے۔ جنازے والی چرپائی میرے گھر میں آ کے رکھی میری سگی بیوی، جس نے 7 مرنے 7 جینے کے وعدے کیے تھے، اور کہا تھا خدا کرے تو سلامت رہے، میری زندگی تجھے لگ جائے، میں پہلے چلی جاؤں۔ یہ بیوی جس چرپائی پہ میں مرا، میری بیوی نے وہ چرپائی سب سے پہلے میرے کمرے میں سے نکال کے میری ڈیوڑی میں لا کے کھڑی کر۔ میری سگی بیٹی جو میرے گوڈے میرے پیر پکڑ کے رو رو کے کہہ رہی تھی ابا تو مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے، جب کلمہ شہادت کی آواز آئی اور جنازہ دروازے سے باہر نکلا، نہ اس کے گلے میں دوپٹہ تھا نہ پیر میں جتی تھی، ہائے میرے باپ کو لے کے جا رہے، ہائے میرے باپ کو لے کے۔ اس سگی بیٹی نے باپ کے مرنے کے بعد اس کے کمرے میں 1 رات رہنا گوارا نہ کیا کہ میرا ابو اس کمرے میں مرا تھا، مجھے اس کمرے سے ڈرا رہا۔ اولاد سگی کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے، رشتہ دار مٹی ڈال رہے ہیں، رشتہ دار قبر کے اندر اتار رہے ہیں، لگا پڑا ہے۔ اگلے دن قرآن خوانی کا اعلان ہوا، مزدور، ریڑھی لگانے والا، پھیری لگانے والا بیٹھ کے تسبیحاں چیئیں پڑھ رہا ہے، اسے اللہ نے توفیق نہیں دی، دے کے پکا رہا ہے، نائی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، شامیانے کھول دو جی، گرمی ہوگی، چرپائیوں پر چاول کی پلیٹیں لا کے رکھ دو، توفیق نہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، 10 بچے پیدا کیے، 10 اللہ نے بچے دیے، کیا فائدہ ہوا کہ ایک بچہ بھی تجھے قبرستان پہنچانے کے بعد مڑ کے تیری شکل کو دیکھ نہیں گیا؟ اور خدا کا شکر ادا کر لو کہ اس وقت حالت یہ ہے کہ سگی اولاد کندھے پر اٹھا گا قبرستان چھوڑا ہوئے، آنے والے حالات میں ایسا نہیں ہوگا، بھول جاؤ۔ اور بڑے شہروں میں تو یہ ہونے لگ گیا بھائی، مرنے کی دیر ہو فوراً چھپا ویلفر کو، ادی ویلفر کو، سینٹر کو فون کریں، لے جب آپ کو اٹھا کے جنازے 3 گھنٹے پہلے اٹھا کے لائی ہو، بھائی غسل دے رہے، وہی کفن پہنا رہے۔ یہ حال ہے بڑے شہروں کا۔ اور یاد رکھنا، اپنی اولاد کا خیال نہ کیا، یہ اولاد تجھے چپیڑے مار مار کے مارے گی، سمجھ جاؤ۔ جو صبح سے گھر سے نکلے دھکے کھا رہے، کتنی روٹیاں کھا لو گے؟ کتنی سالن کی پلیٹیں کھا لو گے؟ کتنے دودھ پی لو گے؟
ابھی آپ نے سوچا بھائی صبح سے گھر سے نکلے تھے، رات اس وقت گھر میں آئے جب گھر کے پالتو جانور بھی سو گئے، مرغے نے بھی پر مارنے چھوڑ دیے اور ککڑو کڑو کرنا چھوڑ دیا، بچوں کی تو بات ہی دور کی تھی۔ جب گھر آئے ایک بھی بچے کے بارے میں پوچھا؟ 4 بچیاں 5 بیٹوں کے بارے میں آ کے پوچھا گھر؟ کتنی بچے مدرسے گئے تھے کہ نہیں، قرآن پڑھا تھا، سورہ واقعہ پڑھی تھی کہ نہیں، سورہ ملک پڑھی تھی کہ نہیں، میری بچیوں نے کتنی دفعہ مصلی گھر کے اندر بچھایا تھا؟ بچے مدرسے کے اندر پڑھنے گئے تھے کہ نہیں؟ ضرورت ہی کوئی نہیں۔ خدا کے واسطے میرے بھائی سوچ لو، آگے مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کی قسم، قبر میں جانے کے بعد جان چھٹتی نظر آتی نا تو جو مرضی کرتے، پھنس جانا بڑا برا قسم۔